اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا آج کا سبق ہے کہ قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُقِّرَ فِي النَّاقُورِ سورہ مدثر آیت نمبر 8 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زندگی آرام و راحت سے کیسے گزاروں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں رکھ چکا ہے اور وہ اپنی پیشانی جھکائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے اللہ کی طرف سے حکم ملے اور وہ سور پھونک دے۔ حضور کے صحابہ نے عرض کیا، پھر ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے یہ سنا تو ان پر یہ بات بہت گراں ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ یہ کہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ عورتوں کی معاشرت کے باب میں یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کانا دجال نکل آیا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور کانپنے لگی۔ پھر انہوں نے کہا، میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس خیمے میں چھپ جاؤ۔ وہاں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک خیمہ تھا جس میں لوگ چھپتے تھے، یہ جا کر اس میں چھپ گئے۔ اس میں گرد غبار اور مکڑی کے جالے بہت تھے۔ پھر آگے حدیث ذکر کی۔ اس میں یہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت سودا کانپ رہی ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا، اے سودا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کانا دجال نکل آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ابھی نکلا تو نہیں لیکن نکلے گا ضرور۔ وہ ابھی نکلا تو نہیں لیکن نکلے گا ضرور۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باہر نکالا اور ان کے کپڑوں اور جسم سے گرد غبار اور مکڑی کے جالے صاف کیے۔ اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ باندی حضرت زرینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابو یعلیٰ اور طبرانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا عراق میں خراسان نام کی کوئی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، دجال وہاں سے نکلے گا۔ نعیم بن حماد نے فتن میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرو شہر کے یہودی فرقے میں سے دجال نکلے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا، آج رات مجھے صبح تک نیند نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا، لوگ کہہ رہے تھے کہ دمدار ستارہ نکل آیا، تو مجھے اس کا ڈر ہوا کہ یہ کہیں وہ دعا نہ ہو جسے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے۔ اس وجہ سے مجھے صبح تک نیند نہیں آئی۔ حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں دجال نہ نکل آیا ہو۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے قبر اور عالم برزخ میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر ایمان لانا۔ حضرت عبادہ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے ان کپڑوں کو
دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی، یا تو اسے اس سے بھی اچھے کپڑے جنت کے پہنائے جائیں گے، یا یہ کفن کے کپڑے بھی بری طرح چھین لیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اظہار غم کے لیے یہ شعر پڑھا: آپ کی عمر کی قسم، جس دن موت کے وقت سانس اکڑنے لگے اور اس کی وجہ سے سینہ گھٹنے لگے تو اس وقت جوان آدمی کو مال کی کثرت نفع نہیں دیتی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا: اے میری بیٹی، اے میرا بیٹا، ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو، اور موت کی سختی قریب آ پہنچی۔ یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بھی دکھتا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا: میرے دو کپڑے دیکھ لو، انہیں دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ نئے کپڑے کی مردے سے زیادہ زندہ کو ضرورت ہے۔ ان کپڑوں کو تو مردے کے جسم کی پیپ اور خون ہی لگے گا، یا یہ کپڑے تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، چند دن میں گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری اور بڑھ گئی تو میں رونے لگی، پھر وہ بے ہوش ہو گئے تو میں نے یہ شعر پڑھا: جس کے آنسو ہمیشہ رکے رہے ہو، اس کے آنسو ایک دن ضرور بہیں گے۔ پھر ان کو ہوش آیا تو فرمایا: بات ویسے نہیں ہے جیسے تم نے کہی، بلکہ اے میری بیٹا، اے میری بیٹی، صحیح بات وہ ہے جسے اس آیات میں بتایا گیا ہے۔ پھر پوچھا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس دن انتقال ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ پیر کے دن۔ فرمایا: آج کون سا دن ہے؟ میں نے عرض کیا: پیر کا دن۔ فرمایا: مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب سے لے کر رات تک کسی وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ منگل کی رات کو ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ میں نے عرض کیا: ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن کی سہول بستی کے بنے ہوئے 3 سفید اور نئے کپڑے میں کفن دیا تھا۔ ان کپڑوں میں نہ کرتا تھا اور نہ عمامہ۔ انہوں نے فرمایا: میرے اس کپڑے پر زعفران کا دبا لگا ہوا ہے، اسے دھو لو اور اس کے ساتھ 2 نئے کپڑے اور شامل کر لینا۔ میں نے عرض کیا: یہ کپڑا تو پرانا ہے۔ فرمایا: زندہ کو مردے سے زیادہ نئے کپڑے کی ضرورت ہے۔ کفن کے کپڑے تو جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ سے خراب ہو جائیں گے۔ حضرت یحییٰ بن ابی راشد نصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے، جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلو کی طرف موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا، اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بایاں ہاتھ میری ٹوڑی پر رکھ دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانی قسم کا کفن پہنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے، اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو مجھ سے جلدی چھین لیں گے اور میری قبر درمیانی قسم کے بنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر تو قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو، اس لیے جلدی کرو، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے
تو تم ایک شر کو اٹھا کر لے جا رہے ہو، اسے اپنی گردن سے جلدی اتارو۔ اور اگر معاملہ ہمارے خلافت کی صلاحیت رکھنے والے حضرات کے مشورے پر ہمارے خلافت کو موقوف کر دینے کے باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ اب تو موت آنے والی ہے تو فرمایا، اب اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اسے موت کے بعد آنے والے ہولناک منظر کی گھبراہٹ کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے عبداللہ بن عمر، میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے ان کا سر اپنی ران سے اٹھا کر اپنی پنڈلی پر رکھ دیا تو فرمایا، نہیں، میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی داڑھی اور رخسار کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور فرمایا، اگر اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو پھر اے عمر، تیرے بھی اور تیری ماں کی بھی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی رحمہ اللہ۔ اس واقعے کو طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک لمبی حدیث میں نقل کیا ہے۔ رونے کے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے، لیکن قبر کو یاد کر کے روتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً موت کی جو گھبراہٹ ہے وہ انہی سے پوچھا جائے جن پر موت آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر موت کی سختی آسان کر دے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔